اکثر لا حاصل کا درد تمہاری زندگی کا روگ بن کر تمہیں مایوسی کی گہری کھائیوں میں دھکیل دیتا ہے۔ صبر کا بندھن ٹوٹ کر سوالات کی الجھنیں تمہیں بے صبرا بنا دیتی ہیں، اور پھر تم معاملے کی حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے شک میں پڑ جاتے ہو، اور تم جان نہیں پاتے کہ جن چیزوں کے حصول کے لیے تم دن رات دعا کر رہے ہو، تہجد کے سجدے میں روتے ہو، گڑ گڑاتے ہو، رب کو منانے کے لیے آنسو بہاتے ہو، اور اپنی من پسند چیز حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن تدبیر کر لیتے ہو، مگر پھر بھی خالی ہاتھ رہ جاتے ہو۔ سنو، اللہ تم سے خود مخاطب ہے۔ دل شکستہ نہ ہو اور نہ ہی غم کرو، اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور نہایت باخبر ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین و آسمان کی تمام موجودات اس کی ملک ہے، اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے وہ حکم دیتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ کچھ چیزیں ہماری مرضی سے ہٹ کر ہو رہی ہوتی ہیں، کچھ جھیلنا پڑ جاتا ہے تو کچھ چھوڑنا پڑ جاتا ہے۔ زندگی میں اکثر تو موو آن کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، پر یاد رکھو کہ زندگی میں ہونے والی کوئی بھی چیز کبھی بھی بے وجہ یا اتفاق نہیں ہوتی، کسی خاص مقصد کے تحت تم تک پہنچایا جاتا ہے۔ جان رکھو، ذرے ذرے کی پیدائش میں ایک گہری مقصدیت پائی جاتی ہے، ایک معرفت چھپی ہوتی ہے۔ اس کی مثال خضر علیہ السلام کے اس واقعے سے لے لیں کہ جب ایک بہترین اور خوبصورت کشتی میں سوراخ کر کے اس بے عیب کشتی کو عیبدار بنا دیا۔ بظاہر یہ ایک ظلم نظر آ رہا تھا، لیکن در حقیقت اس میں اس کشتی کو بچانے کی حکمت پوشیدہ تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ تمہارا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، بے شک وہ علیم اور حکیم ہے۔ اصل میں تم صرف تعلق ٹوٹتا دیکھتے ہو۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز سے محبت کرتے ہو، تم کسی چیز کو اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو، لیکن وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو اپنے لیے کسی چیز کو برا سمجھتے ہو، لیکن وہ اصل میں تمہارے لیے بری نہ ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ جس دن ایک انسان یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اللہ مجھ سے بہتر جانتا ہے، اللہ کی حکمتیں مجھ سے بہتر ہے، پھر وہ اللہ کی مرضی کی بات کرتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں اور ہماری دعا قبول کر لی جاتی ہے تو پھر ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے، اور جب اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا تو ہمیں اور بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اب جو ہوگا میری رب کی مرضی سے ہوگا، اور میرے اللہ کی مرضی میری مرضی سے لاکھ بہتر ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہیں تمہاری ماں سے زیادہ چاہتا ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہارے لیے ساتھ وہ معاملہ کر لے جو تمہارے لیے برا ہو؟ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، عین ممکن ہے جو چیز تمہیں پسند ہو وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ زندگی میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ زندگی کے تم سمندر کے بیچ ڈوب رہے ہوتے ہو، اور اللہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو کنارے پر لے آتا ہے۔ وقتی طور پر تم روتے ہو، پیچھے مڑ کر دیکھتے ہو، واپس جانے کا تصور کرتے ہو، لیکن اللہ تمہیں یہ احساس دلوانا چاہتا ہے کہ تم غلط ٹریک پر ہو۔ یہ دروازہ صرف اس لیے بند پڑا ہے کیونکہ اس کے پیچھے کچھ پوشیدہ حقیقت ہے۔
جو ظاہری طور پر تمہیں متاثر کر رہی ہیں۔ اللہ کی مصلحت اس وقت سمجھ نہیں آتی، لیکن کچھ ہی وقت میں اس کی مصلحت کا پورا اندازہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو، تمہاری زندگی کا بیسٹ پلانر ایک اللہ ہے۔ تمہیں کون سی چیز کب چاہیے اور کب دینی ہے، وہ اس کی بہترین حکمت عملی کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ایک منصوبہ تم بناتے ہو اور اللہ بہترین منصوبہ ساز ہے۔ جب تم اللہ کا کاموں کی فکر میں خود فکر مند رہنے لگتے ہو تو مشکلات میں گھر جاتے ہو، جبکہ اللہ اپنی مصلحتوں اور حکمتوں کا کوئی نہ کوئی سرا تم تک ضرور چھوڑ دیتا ہے، مگر تم سمجھ نہیں پاتے۔